السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منها وما بطن۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، دو جمعہ پہلے میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث سنائی تھی جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری توجہ دلانے کے بعد، مسلسل 6 دنوں تک متوجہ کرنے کے بعد 7ویں دن آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ بڑی اہم باتیں تھیں، اس میں سے ایک بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ تقوی کا اہتمام کرو، ظاہر میں بھی باطن میں بھی۔ تقوی اختیار کرنا فرض عین ہے، ہر آدمی کے لیے لازم ہے۔ بغیر تقوی کے گناہوں سے نہیں بچا جا سکتا ہے۔ دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے تنہائی میں، خلوت میں گناہوں سے کون روک سکتا ہے؟ اللہ کا خوف اور تقوی اگر ہے تو آدمی تنہائی میں بھی، خلوت میں بھی، جنگل و صحرا میں بھی، دنیا میں کہیں بھی ہوگا، گناہوں سے بچے گا۔ تو ایک بات میں عرض کر چکا ہوں، بڑی اہم بات ہے۔ دوسری بات آج مجھے عرض کرنی ہے۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے 5 باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے، جب کبھی کوئی برائی ہو جائے، جب کبھی کوئی بدی ہو جائے، اس کے فوراً بعد نیکی کر لو۔ جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کا کام کرو تو گناہوں کی تلافی ہو جائے گی۔ یہ جملہ بظاہر بہت ہی سادہ ہے لیکن بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ انسان ہونے کے ناطے دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ فرشتے معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ باقی جو انسان ہیں غلطیاں ہوں گی۔ بڑے سے بڑا ولی وہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا یا گناہ نہیں ہوا ہے،
لازم ہے، اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، انسان کی طبیعت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کے اندر دونوں جذبات رکھے ہیں، وہ چاہے تو نافرمانی بھی کر سکتا ہے، چاہے تو فرما برداری بھی کر سکتا ہے۔ نافرمانی نہ کرنے والی مخلوق اللہ نے فرشتوں کو بنایا ہے، ان کی طبیعت میں نافرمانی ہے ہی نہیں، اللہ نے جس فرشتے کو جس کام میں لگا دیا وہ اس میں لگا ہوا ہے، ذرہ برابر نافرمانی نہیں کر سکتا ہے، طبیعت میں ہے ہی نہیں نافرمانی۔ انسان کی طبیعت ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ انسان فرما برداری بھی کر سکتا ہے، نافرمانی بھی کر سکتا ہے، اور یہ انسان کے اندر اللہ نے صفات پیدا کی ہے نا، یہی انسان جنت کے قابل بننے والا ہے۔ فرشتے جنت میں جانے والے نہیں ہیں، فرشتے جو معصوم بنائے گئے ہیں، فرشتوں کے لیے جنت کی نعمتیں نہیں ہیں، یہ انسان کو اللہ نے بنایا، اور انسان جب گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے اللہ نعمت کے طور پر جنت عطا فرماتے ہیں۔ تو گناہ تو ہونا لازم ہے نا، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، گناہ تو ہونا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے دامن و گریباں میں جھانک کے دیکھے، ہم سے گناہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے، چھوٹے بڑے، ظاہر میں باطن میں، دن میں رات میں گناہ ہوا ہے نا، انسان کی طبیعت ہے گناہ ہونا ہے، لیکن اللہ نے اس کا نظام بنایا، جہاں یہ گناہ ہے انسان کی طبیعت کا، وہاں اللہ نے تریاق بھی پیدا کیا ہے، جہاں زہر ہے اس زہر کا توڑ تریاق بھی اللہ نے پیدا کیا۔ گناہ ایک زہر ہے، نافرمانی ہے، انسان جذبات سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اب اللہ نے کہا غلطی ہو گئی ہے نا، نیکی کرو، نیکی کرو، فوراً نیکی کرو، چھوٹی بڑی کوئی بھی نیکی کرو، تاکہ وہ جو گناہ غلطی ہو گئی ہے، اور یاد رکھنا ایک بات کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ انسان کا نفس جو ہے نا ہمیشہ کے لیے تابعدار بن جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، علماء کی باتیں آپ سنیں، دین کی بات آپ سنیں، قرآن حدیث کی بات سنیں، تھوڑے دیر کے لیے نفس کمزور تو ہو جاتا ہے، نفس جھک جاتا ہے، دل میں بات آتی ہے، ہاں بھائی مرنا ہے، ان باتوں کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو، لیکن مرتا نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارا نفس ختم ہو گیا اور گناہوں کی طرف رغبت ختم ہو گئی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ دین کی باتیں سنتا رہے، قرآن و حدیث کی باتیں سنتا رہے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک لکڑہارا تھا، جنگل سے لکڑیاں چن کے لانے والا، جس کا پیشہ یہی تھا۔ ایک بار جنگل گیا، سردیوں کا زمانہ تھا، اس نے لکڑیاں توڑی، اکٹھا کیا اور لکڑیوں کا گٹھر بنایا، اور اس کے بعد گٹھر کو اس نے سر پہ اٹھایا، گھر آ گیا۔ گھر آ کے دیکھا تو دیکھا کہ اس گٹھر میں ایک بڑا سا سانپ بھی موجود ہے، زہریلا سانپ، لیکن وہ ٹھنڈ کے اثر کی وجہ سے بے حس و حرکت، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ مردہ ہے۔ لکڑہارا نے سوچا ٹھیک ہے چلو یہ مردہ لگ رہا ہے، تھکا ہارا تھا وہ، سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس سانپ کو گرمی پہنچی، بند جھوپڑے میں ہے، جب گرمی پہنچی تو اس کے اندر جان آئی۔ جب اس سانپ میں جان آئی تو آہستہ آہستہ رینگتے رینگتے وہ لکڑیہارا بے خبر جو سو رہا تھا، اس نے جا کے اس کو ڈس لیا۔ اب گھر والے بیدار ہوئے، سارے پریشان، یہ سانپ کہاں سے آ گیا بھئی ہے، وہ تو مردہ سانپ تھا۔ مولانا رومی یہاں لکھتے ہیں انسان کے نفس کی مثال اس مردے سانپ کی طرح سمجھو، مرتا کبھی نہیں ہے،
تھوڑے دیر کے لیے رک جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو زندگی بھر اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہم کو گناہوں سے بچنا ہے، جنگ کرنا ہے، ہمیشہ لڑتے رہنا ہے، اس لیے کہ شیطان کبھی ہار ماننے والا نہیں ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ تو لگا ہوا ہے۔ اور میں آج وہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، جو آج کا فتنہ ہے بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ میری مراد ریل بازی کے فتنے سے ہے۔ ریل بازی جو ہو رہی نا، دو طرح کی ریل بازی ہو رہی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ریل بنا کے ڈال رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ریل کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے والا طبقہ بہت بڑا ہے، دیکھنے والوں میں نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ ایک بار لے کے موبائل بیٹھ گئے، انگلیاں چل رہی ہیں، چل رہی ہیں، چل رہی ہیں، آدمی دیکھ رہا ہے، وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، نگاہیں بھی زہریلی ہو رہی ہیں، نامہ اعمال میں گناہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ انسٹاگرام پہ کیا دیکھ رہے ہو آپ؟ نیٹ پہ کیا دیکھ رہے ہو؟ گناہ کی بات ہی نا، کوئی غیر محرم لڑکی ہے، ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، گانے ہو رہے ہیں، بے حیائی کی بات ہو رہی ہے، فحش باتیں ہو رہی ہیں، اور ہمارا نوجوان طبقہ ہے جو موبائل لیے بیٹھا ہے، اسمارٹ فون لیے بیٹھا ہے، گھنٹوں گھنٹوں وقت گزار رہا ہے۔ گھر میں تو گزار ہی رہا ہے، راتیں گزر رہی ہیں، نیند ختم ہو گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، لیکن وہ موبائل دیکھنے کی بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے۔ انسٹاگرام کو بس انگلیاں پھرا رہے ہیں۔ وہ بری باتیں، بے حیائی کی باتیں اچھی لگتی ہیں نا انسان کو، برائی اچھی لگتی ہے، آدمی دیکھ رہا ہے، بڑا چھوٹا سب دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں جو دی ہیں، بڑی اہم نعمت ہے، وہ تو حدیث آپ نے 12 سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے چند چیزوں کا جواب دینا پڑے گا، اس کے بعد ہی آگے جا سکتے ہو آپ، اس کے بغیر آپ کے قدم اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکتے ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہوگی کہ اپنی عمر کہاں گزاری، خاص طور پر جوانی کہاں کھپائی۔ جوانی، میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، یہ زمانہ جو ہوتا ہے نا جوانی کا، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے کچھ کرنے کا زمانہ ہوتا ہے، آگے بڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ دین میں آگے بڑھنا چاہے تو دین میں بڑھ سکتا ہے، دنیا میں بڑھنا چاہے تو بڑھ سکتا ہے، کچھ کر گزرنے کا زمانہ ہوتا ہے، طاقت و قوت کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خاص طور سے قیامت کے دن پوچھیں گے، نوجوانوں تم نے جوانی کہاں کھپائی؟ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ ریل بازی میں ہم نے اپنی جوانی کھپائی ہے، راتوں کو ہم نامحرم لڑکیوں کو دیکھنے میں گزارتے تھے، گانے سننے میں اپنے وقت کو ضائع کرتے تھے، واہی تباہی بیکار کی باتوں کو دیکھنے میں۔ سوچو وہ ریل بازی میں اور وہ ریل دیکھنے میں کون سا فائدہ ہے؟ دین کا فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ ہے، صحت کا فائدہ ہے، رزق کا فائدہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، رزق کا فائدہ کیا ہوگا؟ رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے اس کی وجہ سے، ہے نا؟ صحت خراب ہوتی ہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، وقت ضائع ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ اور تو اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں بھی آتے ہیں نوجوان، آ کر کے وہ بھی وہ دیواروں کے پیچھے بیٹھ کر، سیڑھیوں پہ چھپ کر، اوپر کی منزلوں میں الگ تھلگ بیٹھ کے وہ نوجوان کیا کرتے ہیں؟ موبائل پہ وہی انسٹاگرام پہ وہی بے حیائی بے شرمی کی باتیں دیکھتے ہیں۔ جو مسجد میں آ کر یہ نہیں چھوڑ سکتا ہے، وہ اپنے خلوت تنہائی میں کیا چھوڑے گا؟ راتوں میں اپنے گھروں میں کیا کرے گا؟ رات دن اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کہیں گے انسٹاگرام پہ تھوڑا دیکھ لیا، اگر من بہل گیا، طبیعت بہل گئی تو کیا برا ہوا؟ برا یہ ہوا، حدیث میں ہے غیر محرم کو دیکھنا یہ بھی آنکھوں کا زنا ہے، زنا کاری ہے۔ یہ زنا صرف زنا نہیں ہے، دیکھنا بھی غیر محرم کو یہ بھی آنکھوں کی زنا ہے۔ اور پھر جب آدمی ریل بازی میں لگا ہوتا ہے، غیر محرم کو دیکھنے میں لگا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک تو وقت تو بربادی ہوتا ہے، اور دل سے وہ ایمان کی لذت اور حلاوت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے نوجوان
جو ریل بازی میں لگے رہتے ہیں، نماز پڑھنے میں جی نہیں لگتا ہے۔ پہلی بات تو نماز ہی نہیں پڑھتے، اور اگر پڑھ بھی لیں وہ جی نہیں لگتا نمازوں میں، قرآن پڑھنے میں جی نہیں لگتا، اچھی باتوں میں، اچھے کاموں میں وقت میں جی نہیں لگتا، ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ کیوں؟ ریل بازی ہے، جہاں وقت ملا ریل بازی میں لگ گئے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ کے اندر برائیاں، ساری دنیا کے خرافات وہاں موجود ہے، اور ہر نوجوان کے پاس، ہر آدمی کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ گناہوں کی لذت اور زنا کی لذت کی وجہ سے ایمان کی لذت ختم ہو گئی ہے، ایمان کی حلاوت دلوں سے ختم ہو گئی ہے۔ آپ کہیں گے یہ لذت ہے کیا چیز؟ ظاہر سی بات ہے، لذت تو اسی کے محسوس ہوتی ہے جس کو ہونا چاہیے۔ آپ کسی نابالغ سے کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے بالغ ہونے کی لذت کیا ہے، نہیں سمجھا سکتے آپ اس کو۔ ایسی ایمان کی لذت وہ سمجھے گا جس کو واقعی لذت ملی ہو۔ جس کو لذت ملی ہی نہیں ہے، انسٹاگرام میں لذت لے رہا ہے، غیر محرموں میں لے رہا ہے، لڑکیوں کو دیکھنے میں لے رہا ہے، اور وہ ناچ گانے میں لے رہا ہے، اس کو ایمان کی لذت کا کیا سوال ہے؟ اور میں عبرت کے لیے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، واقف ہے نا؟ عالمی اسلام واقف ہے، بڑے عالم ہیں۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کے صاحبزادے ہیں، والد محترم بھی بڑے تھے، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور آج حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کو عالم اسلام جانتا ہے، صرف ہندوستان نہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں جانتے ہیں۔ ان کی ساری چیزیں، ویڈیو آ رہی ہے انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پر۔ یہ موبائل میں کہتا ہوں کہ آدمی چاہے تو اس سے دین کا فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ دینی باتوں کو دیکھو نا، دینی باتوں کو سنو نا، اور اپنے دین کی اصلاح کرو۔ اور اللہ نے اگر صلاحیت دی ہے تو تم بھی ایک بناؤ ریل، دین کے معاملے میں، اچھی باتوں کے معاملے میں ڈالو نا اس پر۔ اور یاد رکھنا، صدقہ جاریہ کا نام تو سنا ہے نا آپ نے؟ صدقہ جاریہ ایک چیز ہے نا، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ صدقہ جاریہ کہتے ہیں ایسا صدقہ جو آدمی دنیا سے چلا جائے پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں ثواب جاتا رہتا ہے۔ چند کام ہیں، کسی نے مسجد بنا دی، جب تک وہاں سجدے ہو رہے ہیں، مرنے والا مر گیا، دنیا سے چلا گیا، لیکن ثواب اس کے نامہ اعمال میں پہنچ رہا ہے۔ جب تک وہاں سجدے ہو رہے ہیں ثواب ملتا رہے گا، یہ بات حدیث میں ہے۔ کسی نے مدرسہ بنا دیا، جب تک وہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، کسی نے کوئی کنواں لگوا دیا، جب تک وہاں سے لوگ پانی پی رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، مرنے والا دنیا سے چلا گیا لیکن اس کو ثواب مل رہا ہے۔ صدقہ جاریہ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ صدقہ جاریہ۔ ایک تو ہوتا ہے وقتی صدقہ، کسی بھوکے کو آپ نے کھانا کھلا دیا، ہو گیا صدقہ۔ کسی غریب کو آپ نے کپڑا دے دیا، ہو گیا صدقہ، آپ کا بات ختم ہو گئی۔ لیکن صدقہ جاریہ وہ ہے کہ آئندہ کے لیے بھی، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ کسی نے اپنے بچے کو عالم حافظ بنایا، وہ تو مر کے دنیا سے چلا گیا، لیکن جب تک وہ دین کی تعلیم پھیلا رہا ہے، علم پھیلا رہا ہے، ثواب اس کے نامہ اعمال میں بھی۔ تو ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ تو جانتے ہیں، لیکن جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے ویسے ہی گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ مرنے والا مر جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن اس کا ثواب صدقے کا ملتا رہتا ہے، ایسے گناہ جاریہ بھی۔ بعض ایسے گناہ ہیں کہ آدمی گناہ کر کے دنیا سے چلا گیا، مٹی میں مل گیا، لیکن اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں پہنچ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گناہ جاریہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کسی شخص نے مثلاً ایسا ریل بنایا، بے حیائی والا، فحاشی والا، غیر محرم لڑکی ہے اس کے اندر، ہنسنے ہنسانے والا، بیہودگی والا ریل بنایا، اس نے 10-20 سیکنڈ کا بنایا، وہ تو بنا کے چلا گیا، دنیا سے مر گیا، لیکن جب تک وہ نیٹ پہ موجود رہے گا اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں گناہ جاری رہے گا۔ لوگ جب تک اس کو دیکھیں گے، غلط کام کو، غلط بات کو جب تک لوگ دیکھتے رہیں گے، بنانے والے کے نامہ اعمال میں پہنچتا رہے گا اس کا گناہ۔
یہ گناہ جاریہ ہے۔ تو ایک مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم کی بات میں عرض کر رہا تھا، حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مدرسے کے سامنے ایک صاحب ویل چیئر پہ آتے، مدرسے کے گیٹ پر بیٹھے رہتے، عصر سے مغرب روزانہ کا معمول تھا، عصر سے مغرب تک آ کر کے مدرسے کے گیٹ پر بیٹھ جاتے، کسی سے کچھ مانگتے نہیں، کسی سے کوئی بات نہیں کرتے، کسی سے کچھ پوچھتے نہیں، بس خاموشی سے بیٹھے رہتے، پھر مغرب کے وقت واپس لوٹ جاتے۔ ٹھیک ہے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن آدمی ٹھیک ہو، مسئلہ نہیں ہے، لیکن آدمی مسلسل جب آتا رہے، روزانہ عصر کے بعد مسجد کے گیٹ پہ آئے، وہ بھی ویل چیئر پہ آنے والا آ رہا ہے، معذور آدمی ہے، آ کر کے بیٹھا ہے ویل چیئر پہ، لیکن جو طلبہ ہیں علماء ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں ان کو دیکھتا رہتا وہ، اور اس کے بعد مغرب کے وقت گھر لوٹ جاتا وہ اپنے، کہاں گھر ہے، کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں۔ لیکن ایک زمانے تک جب یہ ہوتا رہا تو لوگوں کے دلوں میں ایک بات پیدا ہوئی، ہے کون آخر، ہے نا بھائی، ہمارے مدرسے کے سامنے روزانہ آتا ہے، یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، مہینوں سے یہ آدمی آ رہا ہے، پابندی سے آ رہا ہے، کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہے کون، کیا ہے، کیا چاہیے؟ تو اساتذہ نے پوچھا ان سے، بھئی کیا بات ہے، آپ مسلسل کافی دنوں سے آ رہے ہیں مدرسے کے سامنے، عصر سے مغرب تک آپ رہتے ہیں، کیا ہے؟ دل میں تھا، پتہ نہیں آج کل لوگ مختلف انداز سے معلوم کرتے ہیں نا، CID کا کام کرتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، پوچھا آپ کون ہیں، کیا ہیں، کیا آپ کو کچھ چاہیے، کوئی ضرورت ہے، آپ کو کھانا چاہیے، کپڑا چاہیے، کیا کچھ ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، نہ مجھے کھانا چاہیے، نہ مجھے کپڑا چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا آخر آپ آتے کیوں ہو روزانہ اتنے دنوں سے؟ کہا نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی، پھر چلے گئے۔ یہ بات ہوتے ہوتے مدرسے کے جو بڑے تھے ان تک بات پہنچی، انہوں نے بھی سوچا کوئی تو بات ہے بھائی، مہینوں سے کوئی آدمی آ رہا ہے، پابندی سے آ رہا ہے، ویل چیئر پہ آ رہا ہے، اور عصر سے مغرب تک طلبہ اساتذہ کو گھورتا رہتا ہے، چلا جاتا ہے، کسی سے کچھ بولتا نہیں ہے، کیا ہے پتہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو ہم کو خود ملنا چاہیے، ذمہ دار گئے، جا کے ان کو لے کے آئے اور بٹھایا، اطمینان سے محبت سے بات کیا کہ آپ کون ہیں، کیا ہے، کیوں آتے ہیں؟ فلاں جگہ رہتا ہوں، کیوں آتے ہیں؟ بس ایسے ہی آتا ہوں دیکھنے۔ نہیں پکی بات بتائیے، بلا وجہ تو کوئی نہیں آتا نا بھائی، ایک بچہ بھی اگر روڈ پر مٹی سے کھیلتا ہے، پوچھئے کیا کرتے ہو تو بتاتا ہے کھیلنے کے لیے کام، آپ کا بھی کوئی مقصد ہوگا نا بھائی۔ جب زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے وہ بات بتائی جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ ان صاحب نے کہا کہ حضرت مولانا یوسف صاحب تبلیغی جماعت کے بڑے امیر تھے، بڑے مشہور تھے، تو میں نے حضرت مولانا یوسف صاحب کے ساتھ جو ہے جوانی کے دنوں میں یہ تبلیغ میں کافی وقت لگایا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب مشہور ہے، تبلیغ والے حضرات جانتے ہیں، بڑے عالم تھے، تو حضرت مولانا یوسف صاحب کے ساتھ ہم نے جماعت میں وقت لگایا ہے، بہت سارے جماعت میں گیا، ان کے ساتھ کافی وقت لگایا، جوانی تھی، طاقت اس زمانے کی بات ہے، اب تو میں مفلوج ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، تو مولانا یوسف صاحب کے ساتھ میں نے کافی وقت لگایا، جوانی کا زمانہ تھا۔ تو میں نے ایک دفعہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آج تو طاقت ہے، میں جماعت میں بھی جا رہا ہوں، آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، دین کی کاموں میں دوڑ بھاگ کر رہا ہوں، حصہ لے رہا ہوں، حضرت یہ بتائیے کل جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، بوڑھا تو سب کو ہونا ہے نا، ہاں چلو کوئی جوانی میں مر جائے بات الگ ہے، لیکن میں اگر بوڑھا ہو گیا اور کمزور ہو گیا، جماعت میں جانے کے قابل نہیں رہا، تبلیغ میں دین کے کاموں میں لگنے کے قابل نہیں رہا، تو میں کیا کروں گا آخر؟ مجھے بڑی مایوسی ہو رہی سوچ کر کے، ایمان کی حفاظت کیسی ہوگی؟ میں تو جماعت میں جا رہا ہوں، دین میں لگا ہوں ایمان کی حفاظت کے لیے، اگر یہ نہیں کر سکا تو ہمارے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو نسخہ بتایا وہ بتا رہا ہوں۔ تو ان صاحب نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب سے جب میں نے یہ پوچھا کہ جب میں کمزور ہو جاؤں تو کیا کروں گا، جماعت میں جانے کے قابل نہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ اگر کمزور ہو جاؤ، جماعت میں جانے کے قابل نہ رہو،
اور جد و جہد دین کے لیے کرنے کے قابل نہ رہو، اگر ایمان کی حفاظت تمہیں کرنا ہے، ایمان کی لذت حلاوت اگر تم کو لینی ہے، تو ایک کام کرنا، وہ کام یہ کرنا کہ روزانہ علماء اور طلباء کی صورتوں کو دیکھتے رہنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں جو روزانہ آتا ہوں یہاں، کیونکہ عام طور سے مدرسوں میں عصر سے مغرب تک چھٹی رہتی ہے، طلباء اساتذہ نکلتے ہیں گیٹ سے باہر اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے، تو عصر کے بعد میں آ کر یہاں اپنی ویل چیئر پر اس لیے بیٹھتا ہوں کہ ان علماء کی، ان طلباء کی جو قرآن و حدیث سیکھنے والے ہیں، ان کی شکلوں کو دیکھوں، کیونکہ حضرت نے فرمایا تھا ایمان اگر باقی رکھنا ہے علماء کو محبت کی نظر سے دیکھتے رہنا۔ تو میں اس لیے آتا ہوں، اپنی ایمان کی لذت حلاوت کو بچانے کے لیے آتا ہوں۔ اب ان کے دل میں ایمان کی لذت تھی جبھی تو محسوس کر کے آتے تھے، ہماری لذت ہی نہیں معلوم، ہم کیا کریں گے؟ ہم کو لذت کس چیز کا معلوم ہے؟ ریل بازی کی لذت معلوم ہے، انسٹاگرام پہ چلے جاؤ، انگلیاں پھراتے رہو اور گھنٹوں گھنٹوں لگے رہو، غیر محرم کو دیکھتے رہو، ناچ گانا سنتے رہو، واہیات، ہر طرح کے فواہشات، ہر بات کو دیکھتے رہو۔ یہ کام کرنے والا نوجوان کبھی نماز میں اس کو لذت ملے گی؟ یقیناً لذت نہیں ملے گی، بلکہ دل اس کا اس چیزوں سے اچاٹ ہو جائے گا۔ اور میں نے کہا نا، یہ آنکھوں کا زنا ہے، جو غیر محرم کو دیکھ رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، نہ دین کا فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ، نہ ایمان کا فائدہ، نہ رزق میں برکت، تباہی تباہی تباہی۔ زنا کا گناہ الگ ہو رہا ہے، دل اگر الگ بے چین ہو رہا ہے، راتوں کی نیندیں اڑ جا رہی ہیں، ہر آدمی کھویا کھویا اس میں لگا ہوا ہے، وقت ہمارا برباد ہو رہا ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ جوانی کہاں گزارا؟ نوجوانوں، آپ کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے وقت دیا ہے جوانی کا، کچھ کرنے کا وقت ہے آپ کے پاس، لہذا آپ ایسے وقت کو جو ہے صحیح کاموں میں لگائیے۔ اگر نہیں دل لگتا ہے تو ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جایا کیجئے، علماء کی صحبت میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جایا کیجئے، ایمان کی لذت حلاوت اس سے ملنے والی ہے۔ ریل بازی سے ایمان کو لذت نہیں ملنے والی ہے، ایمان کو حلاوت نہیں ملنے والی ہے نا بھائی؟ تو آج یہ ریل بازی کا فتنہ ہے جو نوجوانوں میں چل رہا ہے، ہر قدم پر گناہ ہو رہا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے دوستوں اور بزرگوں کہ اس فتنے سے نوجوانوں کو نکلنا پڑے گا۔ اسلام نے اس کو گناہ اور حرام قرار دیا ہے۔ اگر آپ کو اسمارٹ فون رکھنا ہے، اپنے جائز کاموں کے لیے استعمال کرو، تجارت کے لیے استعمال کرتے ہو کر سکتے ہو، آپ دین کے لیے کر سکتے ہو، کرو بھائی، تو جو جائز کام ہے اس کے لیے استعمال کرو، لیکن گناہوں کے کاموں میں، رات دن ریل بازی میں، تماشے بازی میں، اور جو لوگ ریل بنا کے ڈالتے ہیں گناہوں کی، وہ تو گناہ جاریہ ہے، زندگی بھر جب تک چل رہا ہے، مر کے مٹی میں مل گئے پھر بھی ان کے لیے وہ گناہ جاری ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو خیال کریں گے نا، کوئی فائدہ نہیں ریل بازی سے۔ اور یہ پلان یہودیوں کا تھا۔ 3 باتیں تھیں جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا۔ مسلمان کے لیے گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ سود، یہ سود میں جکڑنے والی قومیں، یہودی قوم پوری دنیا کو سود میں جکڑنا چاہتی ہیں، سود کا ایک نظام بنا دیا ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بغیر سود کے ہمارا کاروبار آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ لعنت ہے، 1000 بار لعنت ہے۔ جس گناہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ کوئی آدمی سود کا ادنا درجہ بھی استعمال کرتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ بات کہتے ہوئے ذرا مشکل ہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا، میں کہہ رہا ہوں اتنا بڑا گناہ ہے گویا اپنے ماں کے ساتھ 70 بار زنا کر رہا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ آج ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ سود کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی، کام نہیں چلے گا، تجارت آگے نہیں بڑھے گی۔ بھائی دیکھو قرآن و حدیث، ہم سے کوئی پوچھے، ابھی جمعہ سے پہلے بھی ایک صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے یہ سود کے سلسلے میں ہی کہ وہ بینک سے لون لینا ہے، بڑا کام ہے، کیسے کروں، کیا کروں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا لعنت، 1000 بار لعنت کرو۔ اللہ اس کے رسول نے جب لعنت بھیجا ہے، برکت تو ہوگی نہیں کبھی۔ جب برکت نہیں ہوگی تو فائدہ کیا، کسی لیے لے رہے ہو آپ؟
چھوڑ دو، جتنا ہے اتنا ہی کھا لو پی لو، لیکن یہ سود کے کاموں میں مت جاؤ۔ تو یہودیوں نے چاہا پوری دنیا کو سود میں جکڑنا ہے، رسول اللہ نے آگاہ کر دیا حرام ہے، اس کے قریب بھی مت جانا۔ لیکن آج مسلمان بھی سود میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے کاروباری، غریب طبقہ تو کم لیتا ہے سود بیچارہ، لیکن بڑے بڑے مالدار کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سود نہ لیں تو ہمارا کام ہی نہیں چلے گا۔ بھئی آخر کیا کرو گے؟ اللہ کے پاس بھی تو جانا ہے، منہ دکھانا ہے نا۔ اور یہ سود لینا، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، کیا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو آپ اللہ اس کے رسول کے ساتھ؟ تو یہودیوں نے جال پھیلایا کہ مسلمانوں کو سود میں جکڑ دو، اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد ان سے روٹ جائے گی۔ اور آج یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے آقا نے، اللہ نے، رسول اللہ نے فرمایا حرام حرام، آج ہم پھنسے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز تھی یہ سینما بازی کی، یہ بے حیائی فحاشی کی، اسلام نے اس کو بھی روکا، ہر قیمت پہ روکا۔ فرمایا غیر محرم کی طرف دیکھنا حرام ہے تمہارے لیے۔ اور بہرحال مسلمان ایک حد تک بچتا رہا، لیکن اس کے بعد جب سے اسمارٹ فون آ گیا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا ہے، بڑے بھی بوڑھے بھی، دن میں بھی رات میں بھی، جب تنہائی ملتی ہے مسجد میں بھی، جہاں موقع ملے وہی ریل بازی ہو رہی ہے، غیر محرم کو دیکھ رہے ہیں، وہی ناچ گانے سن رہے ہیں، بے حیائی عیاشی بدماشی ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے دل کی دنیا اجڑ رہی ہے، اور آدمی کو گناہوں کا عذاب مل رہا ہے اور گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ لذت حلاوت اگر لینا ہے تو پھر آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا۔ جائیے علماء کے قدموں میں بیٹھیے، علماء کے صحبت میں رہیے، ظاہر سی بات ہے۔ اور آدمی جب ریل بازی کو چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ نماز میں بھی حلاوت، قرآن کی تلاوت میں بھی حلاوت، علماء کے قریب، صلحاء کے قریب بیٹھنے میں بھی حلاوت۔ ریل بازی کرنے والوں کو کبھی نیک لوگوں کی صحبت میں مزہ نہیں آئے گا نا، وہ تو بے حیا لوگوں کے پاس مزہ آئے گا جہاں بے حیائی کی باتیں ہوں۔ لہذا چھوڑیے ان باتوں کو، اللہ کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ لہذا ہمیں ہر حال میں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور نوجوانوں کو خاص طور سے اس سے بچنا ہے، ورنہ اللہ کے سامنے آپ جواب کیا دو گے کہ ہم نے جوانی ریل بازی میں گزارا ہے، جوانی ریل بازی میں گزار دیا ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، جب کبھی بھی گناہ ہو جائے، اور دوسری بات وہ بھی مجھے کہنا تھا، لیکن جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ تو اصل دوسرا موضوع ہے، کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے، رسول اللہ کی تعلیم ہے، ظلم کے خلاف کبھی خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں جب مسلسل ظلم ہوتا ہے تو اللہ دوسروں کو پیدا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، ہے نا۔ یہاں بھی برسوں سے ظلم ہوتا رہا، اور ایک طبقہ ہے نوجوانوں کا، زنجی بولتے ہیں اسے، کھڑے ہو گئے۔ بہرحال کھڑے ہوئے، ظلم کے خلاف مسلسل ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے صفوں میں بھی، ہمارے محلوں میں بھی، ہماری جگہوں پر بھی کئی لوگ ہیں اپنے طاقت کے نشے میں، اپنے عہدے کے نشے میں، غرور میں چکنا چور ہوتے ہیں، اور جو چاہے جس پر چاہے ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کا انجام یاد رکھ لینا، ظلم کا انجام تباہی تباہی تباہی، اللہ کی لعنت لعنت لعنت۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا نوجوانوں، کبھی ظلم برداشت نہیں کرنا۔ اسلام کی تعلیم ہے ظلم برداشت کرنا بھی گناہ ہے۔ کسی نے ظلم کیا ہے، اللہ نے جتنی طاقت دی ہے آپ طاقت سے آواز اٹھائیے۔ آواز اگر آپ نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی طرف سے فرشتے تو اب آنے والے ہیں نہیں آواز اٹھانے کے لیے، آپ کو اپنی لڑائی خود لڑنی پڑے گی۔ لڑیں گے نا انشاءاللہ۔ ظلم کے خلاف خاموش رہنا گناہ ہے، ہر سطح پہ، محلے کے سطح پہ ہو، ادارے کے سطح پہ ہو، مسجد کی سطح پہ ہو، چاہے جس سطح پہ بھی ہو، یا آپ کے ذاتی سطح پہ ہو، اگر ظلم ہو رہا ہے خاموش مت رہیے۔ اللہ نے جتنی طاقت دی ہے، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہر جگہ ظالم سے ٹکرانا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر غلط ہے، طاقت ہے، ٹکرا جاؤ، طاقت ہے تمہارے پاس، لگ جاؤ، ٹکرا جاؤ۔ طاقت نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سامنے والے سے ہم لڑ نہیں سکتے ہیں، تو پھر فرمایا فَبِلِسَانِهِ، کم سے کم زبان سے کہہ دیجئے تمہارا یہ عمل گناہ ہے، تم یہ ظلم کر رہے ہو، تمہارا یہ کام حرام ہے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا آج نہیں تو کل۔ اگر زبان سے کہنے کی بھی آپ کو ہمت نہیں ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، کم سے کم دل سے تو برا سمجھو۔
ایسے ظالموں سے الگ ہو جاؤ، ظالموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دو، ملنا جلنا بند کر دو۔ ظالموں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے وہی ظلم تمہاری طبیعت میں بھی آئے گا، ہے نا؟ تو ایک بات تو یہ ریل بازی کریں گے؟ نہیں، بالکل نہیں کریں گے، چھوڑ دیجئے، بس چھوڑ دیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار ہے وہ، دین کی آخرت کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ رزق میں برکت تو کیا ہوگا، نحوست اور آتی رہتی ہے، چھوڑ دیجئے، توبہ کیجئے، ہمت کیجئے، ہمت کریں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، ہمت نہیں کریں گے تو گاڑی چلتی رہتی ہے، آدمی اسی راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ ایک کام یہ۔ دوسری بات یہ جو میرا موضوع تھا اصل میں آج کا، کہ جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرو۔ کون سی نیکی کریں؟ بہت ساری نیکی ہے، حدیث میں آتا ہے ان الحسنات، قرآن کریم، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیکی کرو۔ اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے جب کبھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو۔ توبہ خود بہت بڑی نیکی ہے، تریاق ہے۔ گناہ اگر زہر ہے تو اس زہر کا علاج توبہ ہے۔ استغفر اللہ کہہ لو نا، دل میں ندامت کہہ لو نا، اے اللہ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی ہے، انسان فرشتہ نہیں ہو سکتا ہے، اے اللہ معاف فرما دیجئے نا، دل سے توبہ کر لو نا۔ ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اور بڑے بے چین، بہت ہی پریشان نظر آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہو اللہم اغفر لی، کہا انہوں نے، کہا 3 بار کہو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اور کہا چلو 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 بات ختم، چلو آگے کوئی بات نہیں۔ اللہ سے توبہ کر لیا، معافی مانگ لیا، بات ختم ہو گئی۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی بات لکھی ہے، ان جیسا عالم ہی یہ بات کہہ سکتا ہے۔ علامہ ابن قیم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں غور کر کے بتایا، کوئی آدمی اپنے گناہ کے لیے توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کے بعد اس کے دل میں اگر یہ خیال رہتا ہے پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا نہیں کیا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ توبہ کر لیا، اللہ نے وعدہ کیا ہے معاف کرنے کا، کر دیں گے۔ ہاں وہ بات یاد رکھو، اگر حقوق العباد ہیں توبہ کرنے سے معاف نہیں ہونے والا ہے، اچھی طرح یاد رکھو۔ کسی کا پیسہ دبا لیا، کسی کا حق دبا لیا، کسی پر ظلم کر لیا، کسی کو گالی دیا، کسی کی غیبت کر لیا، کسی کو ستایا مارا، یاد رکھنا اللہ بھی اس کو معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ یاد رہے گی بات؟ آج ہمارا یہی پہلو سب سے کمزور ہے۔ جس کو ذرا طاقت آ جاتی ہے، جسم میں طاقت، وہ دادا گیری شروع کر دیتا ہے، عہدہ مل گیا دادا گیری شروع کر دیتا ہے نا؟ یہی عام طور سے ہو رہا ہے نا ہمارے صفوں میں بھی، ہم بھی غیروں کے طریقہ اپنا رہے ہیں۔ اسلام کے طریقہ یہ ہے کہ ہم کو جتنا بڑا اللہ بنائے عاجزی سے جھک جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں جا رہے ہیں، مکہ فتح ہو رہا ہے اور 10,000 صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ، فوج ساتھ ہے، لیکن اللہ کے رسول اونٹنی پر بیٹھے ہیں اور سر آپ نے اتنا جھکا رکھا ہے گویا کہ اونٹ کے ساتھ وہ سر آپ کا لگ رہا ہے۔ یعنی اللہ جتنا نوازے عاجزی اختیار کرو، اللہ عہدہ دے سر جھکا کے رہو اور عاجزی اختیار کرو۔ غرور کس بات کا ہے بھائی؟ اللہ چاہے آنے واحد میں تمہارے عہدے کو بھی لے سکتے ہیں، اللہ چاہے آنے واحد میں تمہاری دولت کو بھی لے سکتے ہیں، اور اللہ چاہے تو آنے واحد میں تمہاری جان بھی لے سکتے ہیں۔ جان کا ہی ٹھکانہ نہیں ہے، کب آخری وقت آ جائے۔ غرور کس بات پر کر رہے ہو بھائی؟ اس لیے دوستو اور بزرگوں، کبھی بھی انسان ہونے کے ناطے اگر گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کا کام کرو، اور نیکیوں میں ایک بڑی نیکی ہے توبہ کر لینا۔ فوراً آدمی توبہ کر لے، انشاءاللہ وہ گناہ ختم ہوں گے۔ یہ موضوع باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔